میم، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبا، نہیں ریب میں نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، نری ہدایت ہے، للواسطے، متقین، تقوی والے لوگوں کے۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نری ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں تو وہ قرآن والی ہدایت سے متقی بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب، اگر تقوی پر پکا رہنا ہے تو پھر کتاب اللہ سے تعلق کو پکا رکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سن لیں، الف لام میم سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 2 رکوع بنتے ہیں۔ اس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ 3۔ مؤمنین، کافر، منافقین، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اے مومن، اولئک هم المفلحون تک۔ ان الذین کفروا سے دوسری کون سی جماعت کا ذکر ہے؟ کافر۔ ومن الناس من یقول سے تیسری کس جماعت کا ذکر ہے؟ منافق۔ پہلے 2 رکوعوں کا خلاصہ آ گیا دماغ میں۔ پہلے 2 رکوعوں میں کتنی جماعتوں کا ذکر ہے؟ مومن، کافر، منافق، بس یہ خلاصہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت پر متقیوں کو پکا رکھتی ہے۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے مانا کیا، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت پر پکا رکھتی ہے۔ قرآن میں 237 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ کتنی دفعہ؟ 237 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، اور 78 بار قرآن میں آیا ہے اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 78 دفعہ۔ اور تقوی کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ 237 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پچھلی صورت میں کیا کہا؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن سیدھا راستہ ہے، قرآن کو سمجھتا جا، اس پر عمل کرتا جا۔ الذین، یہ متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے انہیں، ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو انزلہ، اتارا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، من قبلکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ایک، دوسری یقیمون الصلاۃ 2، ومما رزقناہم ينفقون 3، اور قرآن پر ایمان، اور پچھلی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے ساتھ یقین، یوقنون، یقین۔ کتنی صفتیں آ گئی؟ 6 صفتیں۔ سب سے پہلے عمل ہوتا ہے یا عقیدہ؟ عقیدہ ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے عمل کا ذکر کیا یا ایمان عقیدے کا؟ یؤمنون، ایمان، عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر ایمان ہوگا تو نیک اعمال کا فائدہ ہے، اور اگر بندے میں ایمان نہیں یا ایمان ہے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے تو پھر اس کے نیک عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایمان کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ حدیث پاک میں بھی
اللہ کے محبوب نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی توحید، دوسری نماز کا قائم کرنا، تیسرا خرچ کرنا ينفقون، اور چوتھا قرآن پر بھی ایمان اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان. ایک چھوٹی سی بات سمجھ لینا، ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے پچھلی کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں سچی کتابیں تھی، جب ان کا دور ختم تو وہ پھر منسوخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منسوخ. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اس میں ایک لفظ پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، بالغیب. بس غیب مصدر ہے مبالغہ کے لیے، اصل عبارت بالغائب. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلال الى آخرہ. شرح العقائد النبراس. العلم بالغیب امر تفرد به اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد الا بالاعلام منہ او الہام بطریق المعجزۃ او الکرامۃ او ارشاد الى الاستدلال الى آخر. شرح فقہ اکبر. جمہور کہتے ہیں غیب کا معنی ہے ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ کبیر. خلاصہ یہ ہے غیب کہتے ہیں کہ جو انسان جس تک نہ پہنچ سکے، یعنی حواس کے ذریعے، جو حواس سے غائب ہو، حواس سے ظاہرہ، حواس سے باطنہ، حواس، آلات، عقل، وحی، الہام وغیرہ، ان سارے اسباب سے بالا تر، فوق الاسباب. اسباب سے جو بالا تر ہے وہ غیب ہے، جو تحت الاسباب ہے وہ غیب نہیں. یہاں غیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات، ملائکہ، جنت، دوزخ، پل صراط، میزان وغیرہ. یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کے جمی حقوق کی حفاظت کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ما عام ہے، حقوق مالی ہو، حقوق علمی، حقوق جانی، مال، علم، جان، ہنر، فہم وغیرہ سب چیزوں کو خرچ کرنا. تعلیم قرآن ہو، تعلیم سنت ہو، یعنی ہر صلاحیت کی بات ہے جس میں زکوٰۃ بھی داخل ہے، ہر چیز داخل ہے. اب نتیجہ دیکھیں، اولئک، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ سمرا. بعد بیان صفات کے بعد سمرا، کہ جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، سابقہ کتابوں پر ایمان ہے، آخرت کا یقین ہے، ان صفتوں والے جو لوگ ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، یہی کامیاب ہیں. مفلحون کا معنی یہی کامیاب. کامیاب، یہ رزلٹ ہے. دنیاوی علی ھدی، اخروی مفلحون. دنیا میں ایسے لوگ ہدایت یافتہ، اور آخرت میں یہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں اول مصداق صحابہ کرام ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی، یہ صفتیں صحابہ کی ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے لیے نمونہ ہیں، اور یہ کامیاب ہیں. اور قیامت تک جو ان صفات سے متصف ہوگا تو اس کا بھی یہی رزلٹ اور ثمرہ نتیجہ ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ جس بندے میں یہ صفتیں ہوں گی وہ دنیا میں ہدایت یافتہ اور آخرت میں کامیاب ہوگا. پہلا طبقہ ہو گیا. یہ کس جماعت کا ذکر تھا؟ مؤمنین. مؤمنین